السلام علیکم خاتون حضرات، آج کا بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے اور وہ یوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ آج ملنے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن سے۔ اور یہ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا، یہ ان کو کلر کہتے رہے ہیں، یہ قاتل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹا ورڈ تو نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت ٹینشن والے حالات جو ہیں وہ دونوں ممالک میں اس وقت، میرا خیال ہے کہ جو ابھی پچھلے کوئی 30-35 سال کا وقت ہے، اس میں ایٹ دا لوئسٹ ایب، یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیڈر جو ایک جگہ ہوتی ہے سب سے نیچے، وہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کو کیسے برج کیا جائے گا، اس میٹنگ کو بہت زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے، امریکن میڈیا میں بھی اور رشین میڈیا میں بھی، اور ویسے بھی جو جو انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہر جگہ پہ اس کو بہت ہائپ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی میٹنگ ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بیسیکلی جو امریکن کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا جائے تاکہ ایک سٹیبل اور پریڈکٹیبل جو ریلیشن شپ ہے وہ دونوں ممالک میں ہو سکے۔ دونوں کے درمیان ٹینشنز کا ایک بہت بڑا ٹریک ریکارڈ موجود ہے، اور اب اس میں رہتے ہوئے سٹیبل اور پریڈکٹیبل کیسے ہوگا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ اب اس میں مختلف جو ڈیولپمنٹس پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں جب سے بائیڈن صاحب آئے ہیں، اس میں جو ٹرمپ کے دوران، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ تھوڑے سے ذرا فرینڈلی تھے، پرو رشیا تھے، اگرچہ اوپر سے نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ رشیا نے جو انٹرونشنز کی تھی سائبر کے حوالے سے، تو اس کے بینیفیشری تھے ٹرمپ، اس لیے وہ زیادہ اوپنلی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی اپریل میں ایکسپلشنز جو تھیں ان کا اناؤنس کیا تھا، جو کہ رشین جو مختلف لوگ تھے ان کے اوپر پابندیاں لگا کے رکھ دی تھیں اور ڈپلومیٹس کو نکال دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ یہ یہاں پہ جاسوسی وغیرہ کر رہے ہیں، اور نئی سینکشنز جو تھیں ان کا اعلان کر دیا تھا مختلف کمپنیز جو تھیں رشین، ان کے اوپر۔ تو ظاہر ہے ٹٹ فار ٹیٹ پھر ہونا تھا، اور اس کے بعد پھر ماسکو نے بھی اسی طرح وہ کیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ماسکو جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر رہا تھا یو ایس پریزیڈینشل الیکشن میں اس دفعہ بھی۔ تو اس کے بعد باہر کوئی ان کے پاس ثبوت تو نہیں تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ ہوا ہے اس دفعہ بھی ہو رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے ایک سال میں 65,000 سائبر اٹیکس کیے ہیں انہوں نے، ان کے بقول رشینز نے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنشل الیکشن بھی آ گئے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سولر ونڈز کا جو ایک معاملہ ہوا تھا اس میں بھی سائبر اٹیک آئے۔ تو مختلف جو کمپنیز ہیں وہ اس کا نشانہ بنتی رہیں، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے سکسیسفلی انفلٹریٹ کر دیا ہے یو ایس گورنمنٹ کی جو مختلف کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک بریچ تھی جو امریکنز کو فیس کرنی پڑی۔ لیکن اب جو ہے معاملات اس میں یہ ہے کہ جب یہ بائیڈن صاحب گئے ہیں وہاں پہ نیٹو کی سمٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں پہ چیک ریپبلک کے جو سربراہ تھے انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جناب ہمارے ساتھ بھی رشینز نے ایسے ہی کیا ہے، اور ہم نے ریسنٹلی ان کے مختلف ڈپلومیٹس جو ہیں ان کو نکالا ہے کیونکہ وہ سیبوٹیج کر رہے تھے ہمارے ملک کے مختلف سسٹمز کو، اور بلکہ انہوں نے جو ایک آرمز کا جو اسلحے کا ڈپو تھا اس کو بھی بوم کرنے کی کوشش کی، اور اس کو بھی سائبر اٹیک کا نشانہ بنایا۔ بلکہ جو چیک ریپبلک کے جو آرمز ڈیلر ہیں ان کو انہوں نے زہر بھی دیا، تو اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا اور کچھ لوگوں کو پکڑا بھی۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ جب بائیڈن صاحب نے سنی تو بائیڈن صاحب کے بھی ظاہر ہے انہوں نے کنیکٹ کیا اپنے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے، اور پھر جو رشین ملٹری انٹیلیجنس ہے ان کا یہ وہی یونٹ ہے جو کہ جس کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے فارمر جو سابق رشین ملٹری آفیسر تھے اور ڈبل ایجنٹ تھے سارگے اسکریپال، ان کو انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا برطانیہ میں، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں۔ اور پھر جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے الیکسی نولانی، ان کو بھی انہوں نے اٹیک کیا وہاں پہ، اور وہ بھی الزام جو ہے وہ پریزیڈنٹ پیوٹن پہ آتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی مونٹینیگرو جو ہے، مونٹینیگرو میں کو کرنے کی کوشش کی گئی، ملٹری کو کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ بھی رشین پریزیڈنٹ کے کہنے پہ ہوا۔
تو یہ جو ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس ماحول میں یہ معاملات جو ہیں وہ ٹیکل ہوں گے اور کس ماحول میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو رشین سائبر کرمنلز ہیں، جن کو امریکنز کہتے ہیں یہ کرمنلز ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پہ اٹیکس کیے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 65,000 جو اٹیکس ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں مختلف کمپنیز کے اوپر۔ ایک میٹ کمپنی جو تھی، یہ رینسم ویئر جن کو کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کسی کمپنی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور پھر اس سے اٹیک کر کے رینسم مانگتے ہیں، اور یہ انہوں نے رینسم دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پورا جو ایسٹ کوسٹ تھا، اس کی بجلی پرووائڈر جو تھا اس کو بھی انہوں نے اٹیک کیا، جو میٹ پروسیسر تھا اس کو وہ کیا، فیول پائپ لائن جو تھی وہ کر کے انہوں نے۔ تو پھر اب یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی نے یہ کہا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور اگر یہ آپ نہیں روکیں گے تو مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ان میں ان کے علاوہ انہوں نے 130 امریکن ڈپلومیٹس کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور ان کو بھی مختلف جگہوں پہ۔ کسی نے یہ کہا کہ میں کیوبا میں بیٹھا ہوا تھا، میرا اچانک سر میں درد ہوا اور میری جناب طبیعت خراب ہو گئی اور پتہ نہیں کیا ہوا۔ اچانک تھوڑے دنوں کے بعد رپورٹ آئی کہ اچھا جی کسی اور جگہ پہ کسی نے ایسے کچھ کھایا تو اس کے جناب فوڈ پوائزننگ ہوئی اور اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ جو انہوں نے انفلٹریٹ کیا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اس نے کان کھڑے کر دیے ہیں امریکنز کے۔ اب جو انٹیلیجنس ایجنٹس ہیں اور جو مختلف گورنمنٹ آفیشلز ہیں، اگر ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں تو پھر باقی لوگوں پہ کیا کیا نہیں ہو سکتا ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیوبا میں شروع ہوا، میرے خیال 4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور پھر یہ بیجنگ میں بھی ہوا، ماسکو میں بھی ہوا، اور پھر ان سب کو چھوڑ کے یہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہوا۔ اور اگر دیکھیں، اگر یہ ان سب کے پیچھے پیوٹن صاحب ہیں، یا پیوٹن صاحب اگر نہیں بھی ہیں تو ان کے کچھ ادارے ہیں، تو پھر بیسیکلی امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، ہمارے اوپر انہوں نے جنگ مسلط کر دی ہے، اور اگر انہوں نے ایسے کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب رشیا جو ہے اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو بھی ایک ایسا ایڈوانسڈ سرویلنس سیٹلائٹ دے رہا ہے جو کہ مختلف جگہوں پہ ایرانینز اس کو یوز کر سکتے ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، تاکہ وہ اپنے جو ان کے پراکسیز ہیں جو مختلف جگہوں پہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو وہ ایک طاقت مہیا کر سکیں ایز کمپیئر ٹو دا یو ایس اینڈ اگینسٹ دا اسرائیلیز۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو یہ تو امریکنز کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اور بہت خطرناک کام ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو صورتحال ہے وہ امریکنز کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریشر یہ ڈالیں گے پیوٹن کے اوپر کہ آپ جو کر رہے ہیں اٹس اے نیو ٹیررزم، یہ نیو ٹیررزم ہے، یہ ایک نئی شکل ہے ٹیررزم کی، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ ٹیررسٹ ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، اور اگر اس طرح کی چیز سامنے آئی اور اگر یہ معاملات آگے بڑھے تو پھر آپ کو پتا ہے رشین پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اگریسو قسم کے آدمی ہے، اور وہ تو اسٹریٹجی کے تو بادشاہ ہیں، اور چونکہ انٹیلیجنس کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس لیے وہ تو بڑی جلدی اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے کہ کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے ہی چلیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے چائنا کو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے نیٹو کے حوالے سے ایز اے تھریٹ، اور رشیا کو تھوڑا سا اوپر کر دیا ہے، کیونکہ یورپینز کے پریشر کے اوپر انہیں یہ مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ جی چائنا کو تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں، کیونکہ چائنا کے ساتھ سب کی ٹریڈ چل رہی ہے تو وہ اوائڈ نہیں کی جا سکتی، اور فار دا ٹائم بینگ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن ظاہر ہے چائنیز کے لیے کوئی اتنا سافٹ کارنر تو نہیں ہے امریکنز کے ہاں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ان کو پتا ہے کہ چائنا اور جو رشینز ہیں دے ورک ان یونیسن، اگر وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں تو ان کو پھر یا تو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، ڈیوائڈ اینڈ رول والی اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کی جائے، یا پھر یہ ہے کہ ایک کو اوپر اور ایک کو نیچے رکھ کے ذرا علیحدہ طریقے سے ڈیل کیا جائے اور سیپریٹلی ڈیل کیا جائے اور ڈی ہائفنیٹ کر دیا جائے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی پالیسی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن پریس کانفرنس کریں گے، پریس ٹاک کریں گے علیحدہ سے، اور شاید پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے وہ بھی علیحدہ سے کریں گے۔ اگر جوائنٹ کمیونیکے آیا، مجھے لگتا تو نہیں ہے، لیکن اگر آئے گا تو ہم اس کو بھی کور کریں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی اوور ہائپ میٹنگ ہے، نارملی ہوتی رہتی ہے میٹنگ، لیکن اس طرح کی اوور ہائپ کرنا یہ بھی اتنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔